اللہ تعالیٰ کے قانون کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ وہ یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا۔ اور ایک محاورہ مشہور ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ می جویت، کہ خدا کی رحمت دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اب اگر ہم سحری کو دیکھیں تو یہ سحری کھانا بندوں کے ایک اغراض اور مقاصد میں سے، لیکن چونکہ روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس لیے اس میں بھی مسلمانوں کے لیے مفت کا اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ سحری کھانا یہ ایک مسنون عمل ہے، حدیث شریف میں بہت فضیلت اس کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور یہود اور نصارہ کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو ایک دو چوارے بندہ کھا لے، یا جو ہے ایک دو تین گھونٹ پانی پی لے، تو اس سے بھی سحری کی فضیلت مل سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کہ صبح صادق ہونے کے یقین نہ ہو، مطلب صبح صادق سے پہلے جو ہے بند کر لینا چاہیے، لیکن تاخیر اس میں افضل ہے۔ اور اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تمام رات کو، یعنی مغرب جب سورج غروب ہو جائے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک جتنا وقت ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے، تو جو آخری حصہ ہے مثلاً 12 گھنٹے ہے، تو جو آخری 2 گھنٹے ہے تو اس میں سحری کھانا افضل ہے۔ آدھی رات کے بعد بھی اگر کوئی سحری کھا لے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اخیر میں کھانا افضل ہے۔ بعض حضرات تراویح پڑھ کر سو جاتے ہیں یا بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تو اسی طرح تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن سحری کی ثواب سے محروم رہیں گے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کرنا بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ کہہ لے تو یہ بہت اچھے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے۔ سحری میں اور فجر کے درمیان وقفے کی مقدار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو فرمایا کہ 50 آیت پڑھنے کے برابر۔ 50 آیت تقریباً یہی 20-25 منٹ میں پڑھی جا سکتے ہیں۔ سحری اور افطار کے لیے ڈول بجانا یہ جائز ہے اعلان کے طور پر، لیکن یہ ہے کہ باجے کی طرز پر نہ ہو۔ اسی طرح سحری اور افطار کے اعلان کے لیے گولا چھوڑنا بھی جائز ہے، نقارہ بجانا بھی جائز ہے۔ اگر کھانے پینے کی خواہش نہ ہو اور کوئی سگریٹ یا پان تمباکو وغیرہ چائے وغیرہ کھاتے پیتے رہے آخر وقت میں، تب بھی سحری کی فضیلت مل جائے گی۔ اگر اذان کے وقت منہ میں لقمہ تو وہ نگل لیا، تو اگر یہ یقین ہو کہ یہ اذان صبح صادق ہونے کے بعد دی گئی ہے تو روزہ جو ہے ابھی ان کا نہیں ہوا، اس روزے کا قضا کرے گا اور کفارہ اس پر نہیں ہے، لیکن باقی روزہ داروں کی طرح پورا دن کچھ کھائے اور پیے بھی نہیں، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔
اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھولے، سب کے سب سوئے رہے تو سحری کھائی بغیر روزہ رکھے، اور یہ کہ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے اور گناہ بھی ہے۔ سحری کی بعد اگر ابھی صبح صادق ہونے میں وقت ہے تو اپنے رفیق سفر سے بندہ مل سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے اپنی ضرورت سے بندہ فارغ ہو جائے، اگرچہ وضو اور غسل پھر صبح صادق ہونے کے بعد کر لے۔ سحری کھا کر اور کسی نے کلی نہیں کیا اور سو گیا تو روزے میں تو حرج کوئی نہیں، لیکن اگر دانتوں میں کچھ اٹکا ہوا ہو تو اگر وہ چنے کی مقدار سے زیادہ ہو تو روزہ خراب ہو جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی اور کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہے، اسی وجہ سے کلی کر کے سو جانا چاہیے۔ رمضان المبارک میں سحری کی بعد ویسے تو عام طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ فجر کو سفیدی میں پڑھ لیا کرو، یعنی تاکہ جب روشنی واضح ہو جائے، لیکن رمضان المبارک میں اگر جماعت چھوٹ جانے کے خطرے کی وجہ سے کہ نمازی پھر کم ہو جائیں گے تو اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں سحری کی بعد اول وقت میں فجر کی نماز بندہ پڑھ لے اور جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔